اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابراہیم وسماکم المسلمین یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں پورا نظام امر سمیٹا گیا ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جو اس نے اس پر عائد کی ہے اور اس امت کا مقام کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس امت کا رشتہ اس کے ماضی سے اور حال سے اور مستقبل سے بھی استوار کیا جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب سے پہلا حکم اس میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان کو رکوع اور سجود کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع و سجود نماز کے ممتاز ارکان ہیں۔ اس کے بعد ایک عام حکم دیا گیا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ یہاں پہ جو عبادت لفظ ہے یہ نماز سے زیادہ وائڈ ہے، نماز سے زیادہ وسعت اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ کی عبادت تمام فرائض پر محیط ہے، یعنی جب کہا کہ اعبدوا ربکم اس سمے تمام فرائض بھی آ گئے، انسان کا ہر وہ عمل بھی آ گیا جس سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، پھر کہا گیا بھلائی کے کام کرنے کی تلقین دی گئی کہ بھلائی کے کام کرو۔ اس میں اشارہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف۔ نماز اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ کی ادائیگی سے ہے، اور بھلائی کے عمومی کام کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عبادت اللہ سے انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اور بھلائی کے کام کے فائدہ یہ ہے کہ اس سے اجتماعی زندگی سنورتی ہے۔ بھلائی کے کام سے اجتماعی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کی اگلی آیت پھر آتی ہے وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اسی نے تم کو چن لیا ہے، تمہیں برگزیدہ کر دیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس میں نے دشمنوں سے جہاد
نفس کے ساتھ جہاد، شر و فساد کے خلاف جہاد سب شامل ہے۔ ہوا جو تباکم، اسی نے تم کو چنا ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کے بعد تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور تمہارے لیے اس سے دستبردار ہونے، راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی اس دین کے تمام فرائض، عبادات اور جتنے احکام ہیں یہ انسان کی فطرت، اس کی طاقت کا لحاظ رکھ کر کے یہ انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یہ بوجھا جو ڈالا گیا ہے عبادات کا، دین وفعل الخیر، نیک کام کرنے کا، بندگی کرنے کا، جتنی باتیں ہیں کہتے ہیں یہ اس کی طاقت انسان کے فطرت میں رکھی گئی ہے، کوئی اللہ نے اس پر تنگی نہیں ڈالی ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے اس کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ یہ جو بھی کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے، ایسا نہیں کہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو کر نہ سکے۔ اب اس کے بعد ماضی کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہ جو نظام حیات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ نظام حیات جو آپ کو سامنے نظام رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی جڑیں ماضی کی تاریخ سے پیوستہ ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ ماضی سے جا کے انسان کے ماضی سے جا کے مل جڑتی ہیں۔ اسی لیے فرما دیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، تم اس پر قائم ہو جاؤ۔ اس کی کڑیاں حضرت ابراہیم کے عہد سے ملی ہوئی ہیں اور یہ کڑیاں دنیا سے کبھی غائب نہیں ہوئی تھی، اور نہ ان کڑیوں کے بیچ میں ایسے وقفے حائل ہوئے تھے کہ جس کے سبب اس دین و عقیدے کے نقوش مٹ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلم رکھا ہے، یہی نام پہلے بھی تھا، یہی نام اب اسے قرآن میں بھی دیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے باپ جو ابراہیم تھے اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس سے پہلے بھی، اور قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ مسلم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے مراد ہے اپنا رخ، اپنی توجہ خالص اللہ کی طرف کر لینا۔ اس طرح اس امت کا نظام عمل مختلف دور سے گزرنے کے باوجود ہر رسول کے زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ اس امت کا نظام اور اعتقاد جو رہا ہے مختلف دور سے گزرنے کے باوجود ہر رسول کے زمانے میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور ہر رسولوں کے دور سے گزرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا ہے۔ اور پھر یہ امانت اس کے سپرد کر دی گئی اور اسے اس انسانیت کا غلہ بانی کا فریضہ سونپ دیا گیا۔ یعنی اب اس امت تک یہ بات پہنچی ہے، وہ نظام پہنچا ہے جو پہلے حضرت ابراہیم ان کے پہلے کے جتنے نظام ہیں، وہ نظام تمام انبیاء کے توسط سے ہوتا ہوا آخری نبی تک پہنچا، اور پھر یہ اس کی ذمہ داری، یہ امانت اس امت کے ذمے کر دی گئی ہے، اور تمام انسانیت کو یہ رہنمائی کرنے کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی ہے۔ اس طرح اس امت کا رشتہ
اس کے ماضی سے جوڑ دیا گیا، اور پھر اس کا یہ رشتہ اس کے مستقبل سے بھی جا کے جڑتا ہے، کیونکہ اگلی آیت اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی یہ تمہارا نام، تم مسلمان ہو، تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا تھا، پہلے بھی یہی نام تھا اور قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ اب مقصد بیان کیا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانیت کے خلاف، تمام انسانیت پر، علی الناس، تمام انسانیت پر تم گواہ بنو، رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام انسانیت پر گواہ بنو۔ اسی لیے اس امت کو پوری انسانیت کا گڑیریا کہا گیا ہے، شیفرڈ کہا گیا ہے، کہ اسے ہانک کر کے صحیح راستے پہ لے جانے کی ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ ہیں، یعنی آپ اس امت کے لیے منزل کا تعین کریں گے، اس سے صحیح اور غلط کا معیار عطا کریں گے، پھر یہ امت بھی لوگوں پر اسی طرح گواہ بنے گی، یعنی اپنے نبی کے بعد وہی انسانیت کی نگہبان ہوگی، اپنی شریعت کے پیمانوں، اپنے نظام تربیت سے متعلق اپنے نظریے کی بنیاد پر وہ انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ اسے یہ قائدانہ حیثیت تبھی حاصل ہوگی جب وہ اپنے اس قدیم منہاج پر دیانتداری سے قائم رہے گی۔ یہ امت جب تک اس خدائی نظام پر مضبوطی سے قائم رہی، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتی رہی اور مسلسل انسانیت کی نگہبانی کرتی رہی، لیکن جب اس نے اس سے انحراف کیا، اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی، تو اللہ نے اسے مقام قیادت سے ہٹا کر دوسرے کا محکوم بنا دیا۔ اب جو اس امت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس ورڈ میں آتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، تم اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دو کہ تم نے اللہ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح رسول بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس سلسلے میں رسالت کی تبلیغ کی بھاری ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے، جس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ ذمہ داری امت پوری نہیں کرے گی تو پوری امت مجموعی طور پر مجرم قرار پائے گی، اور اسی وجہ سے آج پوری امت ذلیل اور خوار ہے۔
تو یہ اس امت کی خاص بات بتائی گئی کہ اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے اور اس کی ذمہ داری اس پر یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ امت ساری انسانیت پر گواہ بنے، اللہ کے گواہی دے کہ اس نے اللہ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچا دیا تھا۔ جس طرح رسول گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس سلسلے میں جو خطبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ گواہ ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ اب میں آپ کو کے سامنے جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا حج کے موقع پر اس کو سناتا ہوں۔ پہلے پیراگراف میں تو مقرون خطبہ ہے اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ پہلی بات، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال سے ڈرو۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور میں خود بھلائی سے آغاز کرتا ہوں۔ پہلی حکم کیا تھا؟ اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو اور کہا میں خود بھلائی سے آغاز کرتا ہوں۔ اما بعد، اس کے بعد لوگوں میری بات سنو تاکہ میں معاملات تم پر واضح کر سکوں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ شاید میں تمہیں اس سال کے بعد دوبارہ یہاں نہ مل سکوں۔ لوگوں میری بات سنو تاکہ میں معاملات تم پر واضح کر سکوں۔ پھر کہا لوگوں اس وقت تک جب کہ تم اپنے رب سے نہیں ملتے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے لیے آج کا یہ مہینہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ پھر کہا کیا میں نے تم تک اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا؟ اے رب و رحمان گواہ رہنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہم اشہد، ایک ایک بات بتاتے جاتے تھے اور اللہ کو گواہ بناتے جاتے تھے۔ یہ اسی گواہی کا سلسلہ چل رہا ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اسے اس کے پاس پہنچا دے جس نے جمع کرائی تھی۔ پھر فرمایا اسلام سے پہلے دور جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اپنے سرمایہ پر پورا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کسی کا ظلم برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کوئی سود نہیں ہوگا، اور پہلا سود جس کے خاتمے سے میں آغاز کرتا ہوں وہ سود میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کے دن میں ہے۔ دور جاہلیت کے قتل خونریزی کے تمام جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں۔ پہلا خون جس سے میں معاف کرنے کا آغاز کرتا ہوں وہ میرے بھتیجے عامر بن ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کا ہے۔
یعنی اللہ کے رسول نے چچا کے طرف سے چچا کا سود معاف کر دیا، اپنے پہلا خون جو ہوا تھا آپ کے بھتیجے کا اس کو معاف کر دیا۔ پھر کہا دور جاہلیت کی تمام رسوم ختم کی جاتی ہیں سوائے تولیت کعبہ، یعنی کعبہ کی حفاظت اور نگرانی اور حجاج کو پانی مہیا کرانے کا کام۔ یہ ذمہ داری کے علاوہ تمام جو دور جاہلیت کی رسومات تھیں وہ ختم کر دی گئی۔ پھر آگے فرمایا جان بوجھ کر کیے گئے قتل کا قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کے بارے میں حکم دیا، جان بوجھ کر کیے گئے قتل کا قصاص لیا جائے گا۔ غیر ارادی قتل وہ ہے جو لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہو۔ اس ضمن میں قصاص 100 اونٹ ہے۔ اس سے زیادہ طلب کرنے والا دور جاہلیت کے لوگوں میں شمار ہوگا۔ پھر کہا لوگوں سنتے ہو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا باری تعالیٰ گواہ ہے۔ اما بعد مطلب اس کے بعد فرمایا لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے، مگر وہ اس پر مطمئن ہوگا اگر یہاں کے بغیر دوسرے مقامات پر اس کی پرستش کی جائے اور ایسے امور میں اس کی اطاعت کی جائے جن سے تم نفرت کرتے ہو۔ بس دین کے معاملات میں شیطان سے خبردار رہو۔ پھر فرمایا لوگوں یہ ایسی چیز آ رہی جو آپ لوگ کم سنی ہوگی، جان سے سنیے گا نہیں تو سمجھ نہیں آئے۔ ماہ کبیسہ کفر میں ایک اضافہ ہے۔ اب یہ ماہ کبیسہ بھی سمجھ لیجیے ہے کیا۔ اصل میں دنیا میں جو 2 طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں ایک لونر کیلنڈر ہے، دوسرا ہے سولر کیلنڈر۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو چاند کا مہینہ ہے وہ ایک دن کم ہوتا ہے، ایک دن یا 2 دن شمسی مہینے سے۔ جو سولر منتھ سے جو سولر اس میں دن کم ہوتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگ دونوں کیلنڈر کا استعمال کر لیتے تھے۔ اور ایسا کرنے سے ہوتا یہ تھا یہ جو چاند کا مہینہ تھا، چاند کا مہینہ اور سورج کے جو مہینہ سولر منتھ میں 11 دن کا فرق ہوتا ہے، تو یہ ہر 3 سال پر یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینہ جو ہے یہ بڑھا لیتے تھے۔ ایک مہینہ اس سال کو 13 مہینے کا سال مان لیتے تھے تاکہ یہ سولر منتھ کے برابر پہنچ جائیں۔ یعنی لونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کو برابر کر لیتے تھے، ایک مہینہ اضافہ کر دیتے تھے، 13 مہینے کا سال کر لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری سال میں 1 ماہ کا اضافہ بند کر دیا اور صرف قمری کیلنڈر ہی بحال کر دیا۔ فصلوں پر ٹیکس موسم کے مطابق ہی لیا جاتا تھا، مگر دوسرے تمام ٹیکس چاند کے مہینے کے مطابق ہی وصول کیے جاتے تھے۔ تو یہ جو مہینہ بڑھاتے تھے ابو ورڈ پر آیا، اسے کہا انہوں نے ماہ کبیسہ، یعنی چوتھے قمری سال کا زائد مہینہ۔ جیسے آپ کے یہاں ہے
चौथे साल फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। तो वो चौथे साल क्या करते थे, पूरा एक महीना बढ़ा लेते थे ताकि सूरज का महीना चांद का महीना बराबर हो, दोनों एक दूसरे के बराबर ही पड़ जाए। तो फरमाया कि लोगों, माह कबीसा कुफ्र में एक इजाफा है। वो एक साल तो एक महीने को गैर मुतबर्रिक कहते थे, मगर एक साल उसे मुतबर्रिक करार देते थे, और इस तरह से महीनों की तादाद पूरी कर लेते थे, और ऐसे महीनों को मुतबर्रिक करार देते थे जिसे अल्लाह ताला ने गैर मुतबर्रिक करार दिया, और उस महीनों को गैर मुतबर्रिक करार देते थे जिसे रब ताला ने मुतबर्रिक करार दिया था। ये इनका एक महीना बढ़ाने का सिस्टम अल्लाह के रसूल ने बंद किया, और सिर्फ लूनर मंथ, चांद के महीने, चांद के कैलेंडर को जारी किया। अब आइए ज्योग्राफी की बात यहाँ पर आ रही है कि असल वक्त की जो गर्दिश है, वक्त का जो तय्युन है, ये उसी सूरत हाल पर है जो उस रोज था जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है जो ये लोग चेंज कर लेते हैं। अल्लाह ताला के नजदीक इस तजवीज के मुताबिक सिर्फ 12 महीने हैं जिस रोज उसने आसमानों और जमीन को तख्लीक किया था। इनमें से 4 महीने मुतबर्रिक और मुक़द्दस है, इनमें से 3 मुसलसल महीने हैं, एक अलहदा है, जैसे ज़िलक़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये लगातार आते हैं, जबकि रजब का महीना ये जमादुस्सानी और शाबान के बीच में आता है। तो 4 हुर्मत के महीने थे, तो मुक़द्दस महीने माने जाते थे। फिर कहा, लोगों, क्या मैंने अल्लाह का अहकाम पहुंचा दिया? ये कह के फिर कहा, ऐ अल्लाह गवाह है। अम्मा बाद, फिर फरमाया, लोगों, तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है और उन पर तुम्हारा हक है। बीवियों पर तुम्हारा हक इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी गैर मर्द से नापाक न करें, ऐसे अफराद को तुम्हारे घरों में दाखिल ना होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, सिवाय उसके कि तुम्हारी इजाजत हो। उन्हें कोई मायूब काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह ताला ने तुम्हें यह अख्तियार दिया है कि तुम उनकी सरजनिश करो, बिस्तर में उनसे अलहदगी अख्तियार करो, उन्हें मारो, ताहम बहुत सख्त नहीं। अगर वो बाज आ जाए तो फिर तुम पर लाजिम है कि उन्हें खाना दो और अच्छे रिवाज के मुताबिक लिबास दो। औरतों से कुशादा दिली से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं, जिनके पास अपनी कोई इमलाक नहीं है, और तुमने उन्हें अपने रब और रहमान की अमानत के तौर पर कबूल किया है। और तुम रब ताला जानो कि हुक्म से उनके वजूद से खुशी हासिल करते हो। बस खवातीन के हवाले से रब्बे जुल जलाल से डरते रहो, उनसे नेक और बेहतर सलूक करो। फिर फरमाया, लोगों, सुनते हो, क्या मैंने तुम तक अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिया? फिर कहा, या बारी ताला गवाह रहना। फिर फरमाया, लोगों, तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं। किसी शख्स के लिए दूसरे भाई की मुकम्मल मर्जी के बगैर उसकी इमलाक पर कब्जा करना कानून के खिलाफ है। लोगों, सुनते हो, क्या मैंने तुम तक अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिए? या बारी ताला गवाह रहना। फिर आगे कहा, मेरे बाद जब कभी भी मजहब बदल कर गैर मोमिन ना हो जाना। ऐसा ना हो कि तुम में से कुछ लोग कुछ दूसरे लोगों की गर्दनें उड़ाने लगे। अब मैं तुम में वो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर उस पर अमल करोगे तो गुमराह नहीं होगे।
پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے پیغمبر کا اسوہ، اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ یہ دو باتیں کہیں کہ دونوں چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا یا باری تعالی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دادا نانا جو بھی جد امجد بھی ایک ہے، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم مٹی سے بنے تھے۔ رب تعالی جل شانہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ معزز و محترم ہے جو رب ذوالجلال سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محترم ہے۔ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ لوگوں سنتے ہو کیا میں نے تم تک اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا؟ یا باری تعالیٰ گواہ رہنا۔ لوگوں نے جواب دیا۔ اب آخر میں یہ گواہی اللہ کے گواہ بنانے کے بعد لوگوں نے کہا، لوگوں سے جواب لیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سب نے پھر گواہی دے دی، ان لوگوں کی گواہی لے لی، ان سب نے قبول کر لیا کہ ہاں آپ نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے۔ اس پر سرور کائنات نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے کہا، حاضر افراد ان تک یہ باتیں پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں۔ ایک ایک بات ایک ایک چیپٹر ہے۔ حاضر افراد ان تک یہ باتیں پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں رب کریم نے ہر وارث کا حصہ وراثت کا تعین کر دیا ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وارث کے علاوہ کسی اور کے حق میں املاک کی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا قانون کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک پیٹرنٹی کا سوال ہے، قانونی طور پر ہی بتا دیا کہ بچے کا تعلق اس کے باپ سے ہے، یعنی اس کا مالک کون ہے؟ جو شوہر ہے، اس کی نسبت اس کے باپ سے ہوگی، بھلے اس کی ماں پال رہی ہے۔ اور زانی کی سزا سنگساری ہے۔ جو کوئی اپنے والد کے علاوہ کسی اور سے تعلق نسب کا بہانہ کرتا ہے یا اپنے سرپرست کے علاوہ کسی اور سے تعلق ظاہر کرتا ہے، یہ دھیان رکھیے گا اپنا نسب بدل دیتے ہیں لوگ، اپنا حسب نسب دوسری طرف بتا دیتے ہیں۔ کس خاندان سے تھے، خاندان بدل کے اپنا خاندان ہی بدل دیتے ہیں۔ اس پر سن لیجیے یہاں پر کیا کہا، جو کوئی اپنے والد کے علاوہ کسی اور سے تعلق نسب کا بہانہ کرتا ہے یا اپنے سرپرست کے علاوہ کسی اور سے تعلق ظاہر کرتا ہے، اس پر رب ذوالجلال، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہو۔ حسب نسب بدلنے پر اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہو۔ اس سے نہ تو کوئی معاوضہ ہی لیا جائے گا، نہ کوئی تلافی قبول کی جائے گی۔ اتنا برا کام ہے۔ ظاہر ہے اللہ رسول سب کی لعنت ہے، کہ اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے اگر کسی نے اپنا نسب بدلا ہے۔ اب السلام علیکم کہہ کر کے خطبہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ خطبہ کہتے ہیں اسلام کا پہلا چارٹر ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں UN چارٹر ہے، یہ اللہ کے دین کا چارٹر ہے۔ ایک ایک باتیں بڑی باریکی سے اللہ کے رسول نے بتائی، حج کے مجمع پر موجود لوگوں کے سامنے اللہ کو گواہ بنایا، اور آخر میں وہاں پر موجود لوگوں نے بھی گواہی دی، یہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔
اور اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اب یہ آپ خطبہ جب پڑھیے گا، ہم نے اس کو نیٹ پر ڈالا ہے 2 پیج، ابھی 1 آدھ پیج اور ڈالوں گا، پھر دانش بھائی سے اسے ہندی کرائیں گے انشاءاللہ۔ اب اسی بات کو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں سورہ حج میں، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنے۔ یعنی یہ جو اس امت کو دین کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، امانت سونپی گئی ہے، انسانیت کی ہدایت کا ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو اس کا رشتہ ماضی سے بھی جوڑا ہے اور اس کا رشتہ جو ہے جا کے مستقبل سے بھی جوڑ لیا ہے۔ ماضی یہ کہ رسول تم پر گواہ ہے، رسول نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اور اس وقت موجود لوگوں کو گواہ بنا لیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا، یہ گواہی رسول نے لے لی۔ اب اس امت سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تمہیں یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، آخرت کے دن تم لوگوں پر گواہی دو کہ تم نے ان تک اللہ کا دین پہنچا دیا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور تم سے جس طرح رسولوں سے گواہی لی جائے گی، جیسے ہم نے پڑھ کے سنایا بھی آپ کو سورہ اعراف کی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی ان کی امتوں سے پوچھیں گے کہ کیا رسول نے پہنچایا تھا کہ نہیں، اور ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا، اور رسولوں سے بھی سے پوچھیں گے کیا انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور یہ سورہ حج کہہ دیتی ہے اس امت کے بارے میں، اب اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بنو گواہ، تم گواہ بنو، تم گواہی پیش کرو کہ تم نے اللہ کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ ہیں، آپ اس کے لیے نشان راہ ہیں، آپ منزل کا تعین کریں گے، صحیح غلط کا معیار بتائیں گے، پھر وہ امت بھی لوگوں پر اسی طرح گواہ بنے گی، یعنی اپنے نبی کے بعد وہی انسانیت کی نگہبان ہوگی، اپنی شریعت کے پیمانے، اپنے نظام تربیت سے متعلق اپنے نظریے کی بنیاد پر وہ انسانوں کی رہنمائی کرے گی، اور تبھی اسے قائد کی حیثیت حاصل ہوگی۔ لیکن جب اس امت نے اپنے اس ڈیوٹی سے جو کام اسے سونپا گیا تھا اس سے انحراف کیا، اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی، تو اللہ نے اسے مقام قیادت سے ہٹا کر کے دوسروں کا محکوم بنا دیا، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن اسے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کا دامن تھام لینے کا حکم دیتا ہے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا، یعنی یہ سب ذمہ داری دینے کے بعد پھر اللہ تربیت کا تعلیم ایک نظام بتا رہا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ نماز ایک کمزور انسان کا رابطہ خدا سے استوار کرتی ہے، جو ساری قوت کا سرچشمہ ہے۔ زکوٰۃ سوسائٹی کے باہمی تعلق کو مضبوط بناتی ہے، سوسائٹی کو محتاجی سے بگاڑ سے محفوظ رکھتی ہے، اور اعتصام باللہ
यानी अल्लाह के दामन को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, एतसाम बिल्लाह, माबूद और बंदों के दरमियान एक मजबूत तरीन शिराजा है जो किसी हाल में टूटने वाला नहीं है। यानी एक अल्लाह की ऐसी मजबूत रस्सी है अल्लाह और उसके बंदों के बीच जो टूटने वाली नहीं है। एतसाम बिल्लाह यानी अल्लाह के दामन को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ये कभी टूटने वाली नहीं। ये वो तमाम सामान है, ये तमाम वसाइल हैं जिनकी मदद से उम्मत मुस्लिमा इंसानियत के गल्लाबानी के फ़राइज़ अंजाम देने में कामयाब हो सकती है, जिन्हें अदा करने के लिए अल्लाह ने इसका इंतखाब फरमाया है। इसके साथ ही साथ वो मादी वसाइल से भी फायदा उठा सकती है। कुरान उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं करता, यानी जो मादी वसाइल है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है इंसान लोगों तक दीन पहुंचाने के काम करने में, कुरान उसको मना नहीं करता। ये आयत पहले भी पढ़ी गई थी, लेकिन आज हमने इसे खुतबे के साथ जोड़ दिया ताकि जो जिम्मेदारी रसूल की थी, किस तरह रसूल ने अल्लाह को गवाह बनाया और अल्लाह का गवाह बनाने के बावजूद कि अल्लाह को गवाह बनाने के बाद इस उम्मत से भी इकरार करा लिया, उस वक्त मौजूद लोगों से इकरार करा लिया कि हाँ आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। तो भाइयों ये याद रखिए, सूरह हज की आयत नंबर 78, इस उम्मत की जिम्मेदारी क्या है, इस उम्मत का रिश्ता, इस उम्मत का एक माजी है और माजी आकर के इस जो प्रेजेंट उसका है, जो उसका हाल है उससे जुड़ता है, और ये इसका हाल का जो है ये इसे जाके मुस्तकबिल से जोड़ना है कि जिस रसूलों ने गवाही दी, रसूल तुम पर गवाह बने हैं, तुम्हें भी लोगों पर, इंसानियत पर गवाह बनना है, इस ड्यूटी की पूरी करना है, इससे कोई भाग नहीं सकता। ये सवाल अल्लाह के यहाँ किया जाएगा, अंबिया से किया जाएगा और इस उम्मत से किया जाएगा। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। इसी की तरबियत के ये निज़ाम चल रहा है जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि लोग इस पर आर्टिकल लिखें, तैयारी करें, लोगों तक बातें पहुंचाएं, लोगों के सवाल का जवाब दें। ये कैसे होगा जब आप सब मिलकर मेहनत करेंगे। पिछले हफ्ते जो आर्टिकल दिया गया था सूरह बकरा की आयत नंबर 268, 269, उसमें से सिर्फ हमें जो आर्टिकल मिला है एक अजमल साहब भेजा है और एक तलहा भाई ने भेजा और फरमान ने भेजा। 3 लोगों का ही आर्टिकल मिला है। तलहा भाई ने तो डिटेल लिखा, बाकी 2 लोगों ने तो बहुत शॉर्टकट लिखा है। तो इसको समझ करके थोड़ा वक्त दीजिए और तफसीली इस पर आर्टिकल तैयार कीजिए। एक जीबी खत्म हो गया होगा अपने से जो है। हेलो हेलो आ रही? हेलो जी, आ रही? आ रही है आवाज? आ रही है। ये सिर्फ एक आयत है, आयत नंबर 78। इसी से रिलेटेड खुतबा जुमा है
जो हमने आपको सुना दिया, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो हमने 2 पेज तो दर्स कुरान पर डाला है, लेकिन तीसरा पेज भी डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। और ये दानिश भाई की जिम्मेदारी है कि इसको हिंदी भी कर दें। और ये इसमें बहुत सी कानूनी बातें भी है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है, लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, सारी बातें इसमें आ गई हैं। इसको ये तैयार कर लें तो अच्छा होगा। अब ये जो आयतें नोट कर लिए भाई, आप लोगों का सबक होगा आयत नंबर 75 से आयत नंबर 78 सूरह हज। आयत नंबर 75 से आयत नंबर 78 को ब्रीफ तैयार कीजिए। सूरह हज 75 से 78 यानी आखिरी 3 आयतें हैं। इन 3 आयतों को आपको तैयार करना है। तो इतने हमारे बीच में डॉक्टर कमालुद्दीन साहब है, लेकिन इधर इनको सुनने को नहीं मिल रहा है, इनकी बातें भी सुनने को नहीं मिल रहा है आपने, और कोई पेपर वर्क भी नहीं भी हो रहा है। डॉक्टर अरशद कमाल, डॉक्टर कमालुद्दीन साहब है, और कुछ नए लोग हैं, नाम मैं नहीं जान रहा। आदिल कमाल साहब तो वैसे ही पहले, एक डॉक्टर निसार साहब हैं, एक नए साहब है नदीम। OnePlus मोबाइल पे जो है उनका नाम क्या है? निसार अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सिडनी। नहीं, निसार अहमद पे OnePlus मोबाइल पे कोई साहब है, OnePlus मोबाइल आ रहा है। OnePlus में कौन साहब है? ऑडियो नहीं कनेक्ट होगा। हाँ, OnePlus भी किसी का है। निसार अहमद जो आपके साथ पुराने हम टीचर अनवारी। अहमद का तो नाम आ रहा, OnePlus आपका है क्या? वो निसार अहमद तो अलग से आ रहे हैं। एक और OnePlus है और एक 123 ये 2 हैं अननोन। भाई ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज ये 2 अननोन है। मैं अटेंडेंस लिख रहा था नए एक्चुअली, तो मैं ये देख रहा था OnePlus एक मोबाइल है जिसपे नाम डिस्प्ले नहीं है और 123 पे नाम डिस्प्ले नहीं है। तो भाई ये जो आयतें दी जा रही हैं, इसको आप पढ़ेंगे या पढ़ करके अपनी राइटिंग में जैसे भी तैयार करके दर्स कुरान की साइट पर डाल दीजिए। ना ला ला आपके पास किताबें हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए कराई जा रही है, जो आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप उसको आपकी समझ में आ रहा है। हेलो हेलो जी, सुनो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दरख्वास्त ये थी कि जो भी आयात जैसे आज जो जैसे आज सूरह हज जो पढ़ी गई, तो एडमिन को जरा ये बता दीजिए कि जो भी सूरह पढ़ी जाने वाली है, जो भी आयत पढ़ी जाने वाली है, उनको जिस वक्त मैसेज भेजा जाए तो उसमें वो आयत को मेंशन कर दे, ताकि लोग एक नजर उसको पहले से देख लें, तो वो ज्यादा मौसर होगा जो है। वो तो ठीक है, आज का दिन तो रिवीजन का था, रिवीजन में कोई आदमी ने तैयारी नहीं किया, और रिवीजन के मामले में भी ये था। आपके अलावा कोई आर्टिकल भेजा ही नहीं। आर्टिकल जिसका है उससे पढ़ना नहीं, अजमल ने भेजा था, डॉक्टर कमालुद्दीन ने भी भेजा है। भैया आपने मौका ही नहीं दिया किसी को। एक आर्टिकल आपका मिला है, एक अजमल साहब का मिला है, एक फरमान और इनका डॉक्टर अजमल साहब और फरमान का बहुत ब्रीफ है। आर्टिकल जो था लंबा,
इनको जरा सा नीट करिएगा। बाकी लोग तैयार। अगर टाइम हो तो जरा इनको डॉक्टर कमालुद्दीन साहब से मैं चाहूंगा चलो कि अभी जरा सा ये थोड़ा सा जो है रोशनी डालें, थोड़ा मैं दूसरे लोगों का हम लोग को जरा सा हाँ, पार्टिसिपेशन कमालुद्दीन साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ। लोगों का हटाइए तो मेरी मेरी बहुत अच्छा नहीं पता डॉक्टर ठीक है कमालुद्दीन भैया साहब। हटाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको नहीं कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आप बात बताएं। आप इनायतों के बारे में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कमाल साहब बताएंगे कुछ आप? हेलो जी जी सलाम बोलिए। जी हाँ, जी। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज जो आयत पढ़ी गई इस पर आप भी कुछ बताएं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा कहते हैं जी बोलिए। आवाज जा रही है? आवाज आ रही है, आप बोले। अरे आ रही है आवाज साहब, अच्छा ये अच्छा हर आदमी सुन आ रहा रही है है आपकी आवाज, आवाज। बोलिए। जी अच्छा अच्छा। मैंने आज आपका वो दर्स सुना है। मुझे पहले से तो पता नहीं था कि कौन सा पोर्शन है आज के लिए, लेकिन मैंने पूरा सुना है जो आपने इजहार ख्याल किया है। मेरा आपका ख्याल नहीं जो है, इजहार जो ख्याल नहीं है। तो इंतखाब है आपका, वो हालात की रोशनी में बहुत ही बरमहल है और एक अरसे दराज से जो फर्ज मनसबी था उम्मत मुस्लिमा का, वाकई ये गफलत का नतीजा है कि उम्मत अपने मकाम से गिरा दी गई है। दूसरी बात यह है कि इसका एहसास करीब करीब खत्म हो चुका है कि कितनी अजीम जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने किताब के जरिए और अपने रसूल के खुतबात के जरिए से इस उम्मत पे डाला था, और यही इसकी हकीकत में इज्जत का और सरबलंदी का, उरूज और गलबे का राज था। आपने इरशाद फरमाया है कि ये इतना अजीम काम जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया है, तो क्या कुरान मजीद को समझे बगैर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ को समझे बगैर आपकी जो दावत तारीख में डूबी हुई है उसके एहसास और शऊर के बगैर, और सहाबा कराम ने जिस काम का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया था, जिसको अंजाम दिया और दुनिया में उन्हें गलबा भी अता किया गया, इज्जत भी अता किया गया, हमें उसकी तारीख से भी रूसनास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उम्मत अगर ये अपना फर्ज मनसबी अंजाम दे, बिलखुसूस हिंदुस्तान में अल्लाह ताला के पैगाम को अपने कौल के जरिए और अपने अमल के जरिए अगर आम करने में कामयाब हो जाए, और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा अगर कुरान के पैगाम को पहुंचा देने की जिम्मेदारी अंजाम दे दे, तो अल्लाह ताला की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उसका तरीका, उसकी हिकमत अमली, उसकी नुसरत गैबी वही है जो कल थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी आमादगी के नतीजे में ये बेदारी और ये जो एहसास व शऊर है ये बेदार होगा, और लोग कुरान मजीद से अपने को मरबूत करेंगे और बिरादरान वतन तक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से और मरबूत अंदाज में और शऊरी ईमान के साथ इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों में कुरान के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद भी, उसकी नुसरत भी और कुरान की तफहीम भी अल्लाह ताला उन्हें अता करेगा, और हम अपना फर्ज मनसबी अदा करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे।
اور یہی صورت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری عزت اور سرفرازی کی. جزاک اللہ. یہ بہت بریف میں ڈاکٹر کمال صاحب نے بہت سی باتیں بتائیں. آیت تو بہت دو ہے، 77 78 ہے. خطبے کو دھیان میں رکھیے کہ کس طرح کے رسول نے پیغام پہنچایا اور اللہ کو گواہ بنا دیا، یعنی ہمارے خلاف گواہی کھڑی کر دی کہ اللہ نے کہ رسول نے اپنا اپنے منصب ان کی ڈیوٹی تھی اس کو پورا کر دیا. اب یہی ڈیوٹی ہم سب کی ہے کہ ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں. اسی لیے اب یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں سب لوگ اس کی ایکسرسائز کریں، اس کو پڑھیں یا پڑھ کر کے اپنی رائٹنگ میں لکھیں، تاکہ یہ ایک کلیئرٹی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ باتیں کیا کہی جا رہی ہیں جب چاہیں گے پلٹ کے اپنا کاغذ دیکھ لیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہی نہیں بار بار کہا جائے کہ دیکھیے پچھلی بار 2 آدمی نے بھیجا، 3 آدمی نے بھیجا. یہ باتیں کس سے کہی جا رہی ہیں؟ جو موجود ہے سب سے کہی جا رہی ہیں. تو آج تو آپ لوگ اب اگلے ہفتے کے لیے 75 سے لکھیے گا، تھوڑی سی ہے، کچھ ہے نہیں. 75 75 سے 78 پر سورہ حج ختم ہو جاتی ہے. اور یہ 2-3 آیتیں بہت ہی امپارٹنٹ ہیں سورہ حج کی، جو فرض منصبی اس امت کا، اس کے لیے یہ آیتیں ہیں، تاکہ ہم سوچیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا، ہم اسے کہاں تک پورا کر رہے ہیں. تو طلحہ بھائی یہ لوگ کہہ دیے بھائی یہ لوگ تیار کریں، سب محنت کریں رائٹنگ میں اس باتوں. میرا ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ وہ جو سورج کا آج ریویژن ہونا تھا جو نہیں ہو پایا، پہلے وہ کام ہو جائے پھر یہ آواز نہیں آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے. نہیں، میرا مشورہ یہ تھا کہ جو صورتیں جیسے سورہ بقرہ کی آیت 268 اور 269 یہ ہمیں آج ریوائز کرنا تھا، اور یہ ریویژن آج نہیں ہوا. جب تک یہ ریویژن نہ ہو جائے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ مطلب جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کو اسکپ کر کے ہم سورہ حج پہ مان لیجیے آ جائیں گے، اور سورہ حج پہ بھی اگر نہیں کیا پھر اس کو اسکپ کر کے ہم آگے چلے جائیں گے. until this is completed we should not proceed further. آج ہم پیغام کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کس پیغام کو آگے بڑھائیں گے؟ جو چیز ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہے ہم اس کو we cannot give somebody to something which we don't have. اب اگر ہم سے کوئی انفاق کے بارے میں پوچھ لے یا ہم سے یہ جو 268 69 کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھ لے، جب ہم نے خود ہی اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے، خود ہی ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، ہم آگے اس کو کیا پیش کریں گے؟